وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وضرب الله مثلا، اور اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، قریتن، ایک بستی کی۔ کیسی بستی؟ کانت آمنتن، جو امن والی تھی، مطمئنتن، بڑی مطمئن تھی، خوشحال تھی۔ یہ لفظ جو نام رکھتے ہیں نا آپ، آمنہ، یہ وہی ہے بالکل۔ آمنتن، محفوظ، پرامن، مطمئنتن، اسی کی مزید تاکید، جیسے امن و اطمینان کہتے ہیں نا اردو میں، ویسا ہی ہے۔ یأتیہا رزقہا رغدن، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق با فراغت، بہت زیادہ۔ رغدن پہلے سے پارے میں آپ نے پڑھا تھا، کھلا رزق آتا تھا، ہر طرف سے چیزیں آتی تھی، من کل مکان، ہر جگہ سے، ہر علاقے سے۔ یہ کون سی بستی ہے جہاں ہر علاقے سے چیزیں پہنچتی ہیں؟ مکہ۔ مکی صورت ہے نا، مکہ والوں کے حال پہ تبصرہ ہے۔ دنیا کے ہر گوشے سے چیزیں یہاں پہنچتی تھی، لیکن یہاں کے رہنے والوں نے کیا کیا؟ شکر ادا کرنے کی بجائے فکفرت، ناشکری کی۔ کس کے ساتھ؟ یا انکار کیا کس کا؟ بِأَنْعُمِ اللہ، اللہ کی نعمتوں کا۔ اللہ کی نعمتوں کو نہیں مان کے دیا، اللہ کے احسان کو نہ مانا، ناشکری کی۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پہنا دیا، چکھا دیا اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس۔ لباس تو پہنا جاتا ہے، یہاں چکھایا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ بھوک چکھی جاتی ہے نا، بھوک کی ایک فیلنگ آتی، بھوک پہنی نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن لباس کیوں کہا؟ لباس سے تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے کہ لباس پوری طرح انسان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ بھوک اور خوف پوری طرح ان پہ مسلط ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے نا، پورے جسم کو لگتی ہے بھوک۔ بھوک صرف کہیں ایک جگہ نہیں ہوتی، سارے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے۔ کیوں؟ جب آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کہتے ہیں میرا دماغ کام نہیں کر رہا، کوئی کام ہوتا کہتے ہیں مجھ سے نہیں چلا جا رہا، مجھے بھوک لگ رہی، لکھو میرے نہیں ہاتھ کام کر رہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تو بھوک بھی لباس کی طرح پورے جسم پہ چھا جاتی، ڈھانپ لیتی۔ اچھا، اسی طرح خوف کہاں لگتا ہوتا ہے آپ کو؟ خوف کہاں لگتا ہے؟ پورے جسم پہ، یعنی پورے کا پورا ڈھانپ لیتا ہے انسان کو۔ اسی طرح بستی کو بھی بھوک اور خوف نے ڈھانپ لیا۔ ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ ناشکری کرنے والوں کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ تاکہ وہ چوکنے ہوں، کیئرفل ہوں، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلاً آپ کا بچہ کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہے، آپ ایک دم چیخ اٹھتے ہیں، نہیں جاؤ، نہیں کرو، وہ ایک دم ڈر جاتا ہے۔ تو ڈر کے کیا کرتا ہے؟ رک جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، کیا 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 کہا آپ نے، کیوں چیخ رہے ہیں؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خوف مسلط کیا کہ وہ ذرا رک کے سوچیں کہ کیا کیا انہوں نے۔ بما کانوا یصنعون، بوجہ اس کے جو وہ کاریگری کر رہے تھے، جو کام وہ کر رہے تھے اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ ایسا کیا۔ بستیوں پہ عذابوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بھوک اور خوف، جو ان عذابوں سے مختلف ہیں جو پچھلی قوموں پر آئے۔ پچھلی قوموں پہ کیا آیا؟ طوفان آیا،
زلزلہ آیا، آندھی آئی، پتھر پڑے، چیخ، زلزلے، ٹھیک ہے. اچھا، لیکن مکہ والوں کو ایسا عذاب نہیں آیا، کیونکہ اللہ کی حکمت تھی نا کہ ان لوگوں سے آگے دین کا کام لیا جائے گا، بالآخر ان کو ہدایت ملنا تھی، اور آہستہ آہستہ مان بھی رہے تھے. لیکن ان کو جھنجھوڑنے کے لیے بھوک اور خوف مسلط کی گئی. اچھا، امت مسلمہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر جب بگاڑ آئے گا نا تو یہ بھی بیک وقت نہیں ختم کیے جائیں گے، دھنسائے نہیں جائیں گے یا مکمل ایلیمنیٹ نہیں اس طرح ہوں گے کسی بھی اس سے. لیکن عذاب کی یہ قسمیں، بھوک اور خوف، آج بھی آ سکتا ہے اور آتا رہتا ہے. سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں نا. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پہ رات کے وقت نہ آئے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں. اور بار بار قرآن کہتا ہے کہ چل پھر کے دیکھو انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. آپ کو معلوم ہے نا کہ 1999 میں ترکی میں جو زلزلہ آیا تھا 17 اگست کو 3:05 پر، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صبح ایک شدید ہولناک زلزلے نے ترکی کے کئی شہروں کو جو مرمرہ سی سے قریب تھے زبردست طریقے سے ہلا مارا. چونکہ مسلمان کو امدادی سامان ترکی لے جانے کی اجازت نہیں تھی حتیٰ کہ اسے ریڈ کراس کے حوالے نہ کیا جائے، تو یہ رپورٹ جنہوں نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بغیر کسی ساز و سامان کے ہی ترکی جانے اور وہاں کی صورتحال کا اپنے طور پہ جائزہ لینے کا فیصلہ کیا. پہلا شہر جہاں ہم وارد ہوئے وہ آدھا پازاری تھا. ہولناک تباہی کے منظر نے ہمارے ہوش اڑا دیے. ہم حیرت، اندوہ اور خوف کی ملی جلی کیفیات کو بیان نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ کنکریٹ سے بنی مستحکم عمارتیں ڈھیر ہوئی پڑی تھیں اور بل کھائے ہوئے فولاد کے ملبے تھے. 5 منزلہ عمارتوں کے ڈھیر تھے جو پلیٹ میں رکھے کیک کے ٹکڑوں کے ستون کی مانند معلوم ہوتے تھے. بیشتر عمارتیں تو کنکریٹ اور شکستہ فولاد کے ملبوں کے عظیم پہاڑ میں بدل چکی تھیں. وہ عمارتیں جن کا بالائی نصف زمین بوس ہو کر قریب کی عمارتوں پہ آ گرا اور مسلسل ضربوں کی وجہ سے ایک کے بعد دوسرا قطار در قطار عمارتوں کے گرنے کا سبب بنا. یعنی بڑی عمارتیں چھوٹی پہ گری، وہ اس کی وجہ سے گری، پھر وہ آگے گری، یعنی ایک کے ساتھ ایک ٹکرا گئی. جن عمارتوں کے ستون گر پڑے وہ بیسمنٹ میں موجود کاروں سمیت بیٹھ گئیں. جو عمارتیں محفوظ رہ گئیں تو ان کے رہنے والے بھی انہیں اس طرح چھوڑ گئے کہ وہاں ایک پر اسرار اور عفریت نما ماحول کا سما تھا، جس کی وجہ اس قیامت صغریٰ کے بعد وہ مختصر جھٹکے ہیں جن کی تعداد 900 تھی. زلزلے کے بعد جھٹکے آتے نا، 900 جھٹکے تھے، کیونکہ لوگ وہاں ٹک نہیں پا رہے تھے، اسی وجہ سے وہ جگہ ہی چھوڑ گئے. اس کے علاوہ بھی اس میں کافی لمبی تفصیل انہوں نے لکھی ہوئی ہے، مختلف شہروں میں کیا کیا گزرا. یہ مثال میں نے کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں جو یہ کہی گئی ہیں کہ بستیوں پہ عذاب آتا ہے یا ان کی پکڑ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا آج لوگ بے خوف ہو گئے ہیں کہ آج نہیں یہ پکڑ آ سکتی اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ آخرت میں تو پکڑ ہوگی ہی، لیکن دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے اور اس سے تم غافل نہ رہو. اور آپ دیکھیے کہ خوف کے علاوہ، زلزلوں کے علاوہ جو چیز ہے وہ بھوک، ضرورت کی چیزوں کا کم ہو جانا. تو ایسی چیز سے پناہ مانگنی چاہیے. اعوذ بک من الفقر واعوذ بک من القلۃ والذلۃ. قلت کے ساتھ ہی ذلت آنے لگتی ہے، پھر لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی جان مال کے دشمن ہو جاتے ہیں. قحط پڑ جائیں تو لوگ انسانوں کو کھا جاتے ہیں. حضرت
عمر کے زمانے میں بھی ایک دفعہ قحط پڑا تھا تو لوگ ہڈی چمڑا کھال انسان جانور کتے بلیاں سب کھا گئے، اس لیے کہ بھوک انسان کو جس طرح پریشان کرتی ہے پھر انسان ٹھہر نہیں سکتا کسی چیز پر، پاگل کر دیتی ہے نا انسان کو۔ ریسنٹلی میں کہیں گئی بھی تھی تو وہاں پر ایک خاتون سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگی کہ ایک جگہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اس ایریے کی جگہ پر صرف ہمارے بچوں کے کھلونے ہی کھلونے تھے، ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں صرف بچوں کے کھلونوں کا علاقہ تھا۔ پھر اسی طرح جس عمارت میں آپ بیٹھی ہیں اس سے دگنی عمارت آپ سمجھیں کہ ہمارا گھر تھا۔ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو موجود نہیں تھی، اور اس کے فوراً بعد رونے لگی، آج ہمارے گھر میں ایک وقت کا آٹا ہوتا ہے تو دوسرے کا نہیں ہوتا۔ یہ خود مجھ سے ملی ہے خاتون، یہ کسی میں نے کوئی افسانوی کہانی نہیں پڑھی۔ میں نے کہا کہ یہ ہوا کیا یہ سب کچھ؟ تو اصل جڑ وہی سود پہ قرضے لیے ہوئے تھے اور وہ اتنے ملٹی پلائی ہو گئے، فالس اسٹینڈرڈ آف لیونگ، کہ قرضوں کے بل پر انسان اپنے آپ کو وہ ظاہر کرے جو وہ حقیقت میں ہے نہیں۔ بہرحال ان کی جب ادائیگی نہیں ہو سکی تو سب کچھ سیل کر دیا گیا اور کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی نہیں۔ اب ہر چیز سیل پہ لگی ہوئی ہے، وہ بکے گی تو ادائیگی ہوگی تو ہماری جان میں جان آئے گی، نہ ہم کہیں جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں۔ اس صدمے میں ہسبینڈ کو ایسا سٹروک ہوا کہ وہ باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کو سینسز ہی نہیں ہے پوری طرح، کہ اگر یہ سب کچھ بک کے، اور پھر یہ کہ پارٹنر جو ہیں ان کے آپس میں جھگڑے ہیں کہ یہ نہیں بیچ سکتے وہ نہیں بیچ سکتے، میں اس پہ سائن نہیں کر سکتا وہ اس پہ، یعنی ایک کے بعد ایک ایسا سلسلہ مسائل کا کہ جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ اس ربا کو مٹانا چاہتا ہے، نہ لو سود، لیکن پھر بھی ہم کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ مسئلہ مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہی تھی خاتون، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس ایک پلاٹ ہے جو میرے نام کا ہے، اس کو میں بیچ سکتی ہوں، کیا میں وہ بیچ کر پیسے بینک میں رکھوا دوں کہ مجھے منتھلی آمدنی ہو؟ میں نے کہا مجھے آپ بتائیے، ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ آپ پر جو یہ آفت آئی ہے وہ سود کی وجہ سے آئی ہے، سودی قرضوں سے آئی ہے، ابھی پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ میں پھر سود لے لوں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جس سراغ سے ایک دفعہ ڈسے جاتے ہیں پھر اسی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پھر اسی طرف چلے ہوئے ہیں اور آنکھیں بند کر کے۔ تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ آج ہمارے پاس کروڑوں ہیں تو ہمارے لیے یہ آیت نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ بستی تھی آمنتن مطمئنتن یاتیہا رزقہا رغدن من کل مکان۔ آج بھی رہتے ہیں نا ایسے لوگ دنیا میں کہ جن کے گھر میں ہر ملک کی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کون سی چیز ہے جو وہاں نہ ملے گی آپ کو؟ گھر ہے یا میوزیمز آپ پہچان نہ سکیں۔ کپڑوں کی ویرائٹی دیکھ لیں، کھانے پینے کی دیکھ لیں، جیولری کی دیکھ لیں، سپورٹس کی دیکھ لیں، کس چیز کی آپ دیکھیں کہ وہاں کون سی چیز کہاں کی نہ ملے گی۔ ڈیکوریشن پیسز آپ دیکھ لیں، ایک کے بعد ایک چیز دیکھے چلے جائیں۔ وہ کہنے لگی لاکھوں کروڑوں کے ڈیکوریشن پیس میرے گھر میں پڑے ہیں جن کو میں سیل بھی نہیں کر سکتی کہ میرے لیے وہ ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، میں کس کو لے جا کے بیچوں، میں کس کس کے سامنے اپنا حال کھولوں۔ کہتی وہ سب کچھ میرے لیے بلائے جان ہے کہ ان کو مینٹین نہیں کر پا رہی، ان کو بیچ نہیں پا رہی، وہ میری جان نہیں چھوٹ رہی۔ یاتیہا رزقہا رغدن من کل مکان، دنیا بھر سے۔ میں کبھی سوچتی نا اللہ نے مکہ کی مثال دے کے دراصل ہر جگہ کی مثال ہم کو نعمتوں کی مثال سمجھا دی، کیونکہ ہم اسی گھمنڈ میں بعض اوقات آ جاتے ہیں نا کہ کون سی چیز نہیں ہمارے پاس، ہر چیز ہے۔ ملک ملک گھومے ہوئے ہیں دنیا کا اور دنیا بھر کے عجوبے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور انہی چیزوں سے دل بہلاتے ہیں، انہی پہ فخر کرتے ہیں، انہی پہ تکبر کرتے ہیں۔ دیدہ عبرت کھولو تو صحیح کہ ان میں سے ایک چیز دنیا میں نہیں بچا رہی، ایک چیز دنیا میں کام نہیں آ رہی۔ جن چیزوں کو دیکھ کے ہمارے دل کو ٹیک آتی ہے نا،
کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی، ہم دیکھے پھولے نہیں سماتے. یہ چیزیں دنیا میں ہمیں کوستی نظر آتی ہیں. تو اس لیے اصل چیز کیا ہے؟ شکر. تھوڑا بھی ملے تو شکر، زیادہ بھی ملے تو شکر. اتنا شکر کہ بس زبان سے کوئی اور چیز نہ نکل سکے، کوئی کلمہ ناشکری نہ آئے. اللہ کو ناشکری سخت ناپسند ہے. اسے کفر کے لفظ دیا. ناشکری کفر ہے ایک طرح سے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک نعمت ہوتی ہے تو اس کو نہیں دیکھتے، جو نہیں ہے اس پہ روتے رہتے ہیں ہر وقت. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں. عام طور پر ہمارا حال یہی ہوتا ہے نا، جو ہوتا ہے اسے بھلائے بیٹھے ہیں، اور جو نہیں اس پہ دن رات رو رہے ہیں. اور پھر ہمارے بچے بھی تو یہی کچھ کرتے ہیں نا، وہ کمپیئر کرتے رہتے ہیں. فلاں نے اس ماڈل کی گاڑی لے لی، ابھی تو آپ کے پاس یہی کھٹارا ہے. فلاں نے یہ کھلونے خرید لیے، ابھی آپ کے پاس یہ ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی چیزوں تک ہر وقت جس چکی میں گھوم رہے ہیں وہ صرف دنیا ہے، کیونکہ جنتیں بھول گئی ہیں نا. تو جب تک اس سے نہیں نکلیں گے وہ بڑی چیز نہیں نظر آئے گی. اب دیکھیں نا کہ قرآن کوئی ہسٹوریکل بک تھوڑی ہے، کوئی ہسٹری صرف تھوڑی بتا رہی ہے کہ یہ بتا دے ہاں ایک بستی تھی نا تو وہاں ایسا ہوتا تھا نا، اور وہ لوگ ایسے تھے نا، پھر ان کے ساتھ ایسا ہو گیا اور کہانی ختم. یہ ہماری کہانی ہے، یہ پرانی کہانی نہیں. یہ اس دور کے لوگ بھی کہتے تھے اساطیر الاولین، پرانی کہانیاں ہیں، کوئی نئی بات نہیں. یہ پرانی کہانی نہیں، یہ آج کی کہانی کہ اللہ نعمتیں دے تو ان پہ شکر ادا کرو. اور شکر کیا ہے؟ شکر کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، شکر دل کا احساس ہے نا، جو نعمت دینے والے کے لیے پیدا ہوتا ہے. گہری محبت اٹھتی ہے اس کے لیے کہ کس نے دیا مجھے یہ. اس سے خود بخود ایک تعلق ہو جاتا ہے، قریب ہونے لگتا ہے. جس کے لیے شکر کا احساس آ جائے دل میں، اور جس کے لیے شکر نہ ہو، وہ سامنے بھی بیٹھا ہو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. تو جس دل میں اللہ کا شکر آ جائے، پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان اس کے آگے جھکے نہ، اس کی خوشی کے لیے قربانیاں نہ کرے، اس کی رضا میں اللہ کا دیا ہوا خرچ نہ کرے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے. یہ تھی اصل میں ان کی ناشکری. دنیا کی دولت میں تو پھر بھی کسی وقت منہ سے نکل جاتا شکر ہے ہمارے پاس، لیکن صرف شکر ان نعمتوں پر نہیں، دین کی نعمت پر. اس مطمئن بستی میں اللہ کا رسول آیا تھا جس کی انہوں نے ناشکری ناقدری کی تھی. اور یہ ایک حقیقت ہے نا کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جتنی دنیا اللہ دیتا ہے نا اتنے دین سے ہم دور ہو جاتے ہیں، اتنا ہی ہمارے لیے اطاعت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنے ہم زیادہ بھٹکتے ہیں. جتنا مال زیادہ آتا چلا جاتا ہے اتنی سرکشی بڑھتی چلی جاتی، اتنی اللہ تعالیٰ سے دوری بڑھتی چلی جاتی، بے نیازی بڑھتی چلی جاتی. ہمارے پاس اتنا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اور سجدے کریں. عام طور پر آپ دیکھیں نا غریب لوگ پھر بھی نماز پڑھتے دکھیں گے، پھر بھی کوئی اللہ کی طرف رجوع کرتے نظر آئیں گے. لیکن جن کو مال و دولت کی کثرت ہو جاتی ہے پھر وہیں غفلت ہو جاتی ہے کہ سب کچھ مل گیا بس کافی، اب اور کس کے لیے ہم نے مانگنا ہے. تو دین کی طرف توجہ کم ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب مال زیادہ آتا ہے نا پھر ہماری پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں کہ اس مال کو اب انجوائے کرو. جب میرے پاس مال آتا ہے کہاں لگاتے ہیں ہم مال کا بہترین حصہ، بڑا حصہ؟ اللہ کے دین میں. اگر لگاتے ہوتے تو یہ حال ہوتا کہ نسلوں کی نسلیں جاہل ہیں، کہ دین کی تعلیم کا یہ کال ہوتا. اپنی دنیا کے لیے ہم کیا سوچتے ہیں، کہاں سوچتے ہیں، ہمارا گھر کہاں ہونا چاہیے، کیا سوچتے ہیں؟ بہترین سے بہترین ایریا میں، اور صرف یہاں نہیں، معلوم نہیں کہاں کہاں کے لیے سوچتے ہیں، لیکن سب دنیا کے لیے سوچتے ہیں. ساری جگہ دنیا میں ہی ہیں وہ جہاں کے لیے سوچتے ہیں. جو جنت کے لیے سوچتا ہے
پھر وہ اللہ کے گھر زمین پہ بناتا ہے. جو جنت کا سودا کرتا ہے پھر وہ اللہ کے گھروں کے لیے خرچ کرتا ہے کہ ایک اینٹ لگانا جنت میں اپنے محل کی اینٹ ہے، ایک اینٹ. پھر وہ بچا بچا کر جنت کے گھر کی اینٹیں لگاتا ہے. لیکن ہماری پرائرٹی صرف دنیا کے گھر ہیں جن میں پتہ نہیں رہنا بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں. کیونکہ حقیقت یہی ہے نا، جتنا چاہے مضبوط بنا لے، جتنا چاہے لگژریس بنا لے، کتنے دن رہیں گے؟ ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے. تو ان کی اصل ناشکری اور ناقدری کس چیز کی تھی؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ان کے اپنے اندر سے ایک رسول ان کے پاس آیا. فَكَذَّبُوهُ، ان سرکشوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پکڑ لیا ان کو عذاب نے. قحط کی طرف اشارہ ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو بعد میں قحط پڑ گیا تھا ان پہ، سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئے تھے مکہ والے، حتیٰ کہ ابو سفیان کو منت سماجت کرنی پڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دعا کریں ہمارے اوپر سے یہ مصیبت ٹلے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، بس کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے. حلالا طیبا، حلال پاک، دو شرائط کے ساتھ. کھاؤ، کھانے سے منع نہیں کیا، لیکن حلال کھاؤ، پاک کھاؤ. حلال سے مراد آمدنی حلال ہو، چیز حلال ہو، اور پاک سے مراد جو کھا رہے ہو صاف ستھری ہو، گلی سڑی نہ ہو. کیونکہ حلال اور پاک کو چھوڑنا بھی ناشکری ہے. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی کی عبادت کرتے. اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو عبادت کیا چاہتی ہے؟ عبادت کا خلاصہ کیا ہے؟ اشکروا نعمت اللہ. اچھا، ہم عبادت کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ماری بندھی نماز پڑھ آنا اور پھر اللہ سے کوئی تعلق نہ رکھنا. اللہ تعالیٰ کا سارا تصور مسجد میں بند کر دینا، بس ادھر ہی اندر ہی رہیں، باہر نہ آنا. باہر ہم نے اپنی مرضی کرنی. ہماری پارٹیز میں اللہ تعالیٰ کہاں ہوتے ہیں؟ ساتھ ہی ہوتے ہیں ہمارے، یا کہیں اور چھوڑ کے آتے ہیں ان کو؟ تو عبادت صرف مسجد میں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ پارٹیوں میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہم ان کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میرا بندہ میرے دیے ہوئے مال سے کیسی شکر گزاری کر رہا ہے، میری مرضی کے خلاف خرچ کر کے. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللہ، شکر کرو اللہ کی نعمت کا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار، میت، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا، کہاں؟ البقرہ 173، المائدہ 3، الانعام 145، اور یہ چوتھی جگہ ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ لتفتروا الکذب، اور جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، کسی اور کی خوشی کے لیے، کسی اور کے قریب ہونے کے لیے، کسی اور کا نام پڑھ کر جس چیز کو خیرات کیا جائے. اب دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کھاؤ، حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، اور اس نے تمہارے لیے مردار اور خون اور خنزیر حرام کیا ہے. اب دیکھیں کہ قدیم زمانے کے لوگوں نے یہ چیزیں حلال کر لی تھیں اپنے اوپر، مردار، خون، خنزیر. اور آج کے انسان نے کیا کیا؟ حلال اور طیب کو اپنے لیے ناجائز کر لیا. حلال کی جگہ حرام لے آیا، اور طیب کی جگہ جو کچھ پسندیدہ ہے، غیر طیب سب جانتے ہیں. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، تو جو کوئی مجبور کیا گیا، نہ ہی وہ چاہنے والا ہے، حرام کا خواہش مند نہیں، ولا عادن، اور نہ حد سے گزرنے والا ہے.
نہ خواہش مند ہے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا ہے. فإن اللہ غفور الرحیم، تو ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لیکن جو حرام ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے اس میں دونوں ہی صفات ہیں. اس کا نشہ بھی ہے، باغن بھی ہے، چاہتا بھی ہے انسان، اور عادن بھی ہے، عادی بھی ہے انسان، حد سے بڑھنے والا بھی، کیونکہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی نا. پھر آپ ایک لمٹ پہ نہیں رہ سکتے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور مت کہو اس چیز کے لیے جس کو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں جھوٹ، یعنی یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگاتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، یعنی خود سے ہی تم کر رہے ہو. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھو. تو ایسا نہ کیا کرو، یعنی اس طرح کے حکم لگا کر فیصلے کر کے اللہ پہ جھوٹ مت باندھو. مراد کیا ہے؟ بڑی سمپل سی، کہ اللہ کے سوا حلال اور حرام کرنے کا اختیار کسی دوسرے کو نہیں. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنے لیے شہد حرام کیا تھا تو سورۃ التحریم میں آیت نازل ہوئی تھی. کیا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا. لم تحرم ما احل اللہ لک، تو فرمایا کہ جب نبی کو بھی اختیار نہیں تو تم کو کہاں سے اختیار ہے کہ اپنی طرف سے فتوے دو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. ایسا کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ پہ جھوٹ گھڑنا. یعنی یہ سب تم اس لیے کہتے ہو کہ اللہ پہ جھوٹ گھڑ سکو، لتفتروا علی اللہ الکذب. اصل میں عربوں نے وہ وسیلہ اور صائبہ اور بحیرہ اور حام یہ سب بنا رکھے تھے نا. پڑھ چکے ہیں نا آپ، کہاں؟ سورۃ المائدہ میں آپ حلال حرام کے بارے میں یہ تفصیلات پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے خود ساختہ توہمات اور خیالات کے تحت کیا کر رکھا تھا؟ کچھ چیزوں کو اپنے لیے حرام کر رکھا تھا اور کچھ حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر رکھا تھا. متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، لیکن اس دخل اندازی کے نتیجے میں دردناک عذاب ہے. دیکھیے کھانا پینا لازم و ملزوم ہے، روز کا کام ہے، صبح شام کا، اور ہم کچھ کریں کہ نہ کریں، نماز چھوڑ دیں یا پڑھیں، قرآن پڑھیں کہ نہ پڑھیں، کہیں جائیں کہ نہ جائیں، کوئی آئے کہ نہ آئے، کام کریں کہ نہ کریں، لیکن ایک کام ہم ضرور کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کھانا پینا. صحابہ کرام جو تھے نا، وہ راتوں کو جاگنے سے زیادہ اپنے کھانے پینے کی عادات کی خبر گیری کرتے، کیونکہ اگر کھانے کی عادت صحیح نہ ہو تو آپ رات کو اٹھ بھی نہیں سکتے، قیام اللیل آپ کا خود ہی چلا جائے گا. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. تو جو بیسک تھیم ہے وہ یہ کہ اس کو عبادت سے ریلیٹ کر دیا گیا ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.